اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو مولانا عامر الاسلام کے آفیشیل چینل پر خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، صدق اللہ العظیم۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دعا کی فضیلت اور دعا کی اہمیت۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے بندو، مجھ کو پکارو، مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ اب دعا کا جو لفظی معنی ہے وہ پکارنا، مانگنا، سوال کرنا، بلانا۔ اور مشکات کی ایک شرح ہے مرقات، جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی، اس کے اندر آپ نے دعا کی یہ تعریف بیان فرمائی کہ کم تر شخصیت کا برتر ہستی سے عاجزانہ انداز میں کسی چیز کے طلب کرنے کو دعا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ احادیث طیبہ اس بات کے اوپر شاہد ہیں۔ غلام رسول حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے بعض بندے ایسے ہیں، اتنے اللہ سے مانگنے والے، اتنا اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہیں کہ اگر ان کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ تسمہ بھی اللہ کی ذات ہی سے مانگتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا، اگر ان کے پاس نمک ختم ہو جائے، بڑی معمولی سی چیز ہے، تو وہ نمک بھی کسی سے نہیں مانگتے، وہ نمک بھی اللہ ہی کی ذات سے مانگتے ہیں۔ کیونکہ یہ دنیا عالم اسباب ہے اور اللہ کی ذات مسبب الاسباب ہے۔ جو اللہ سے مانگنے والا ہے، اللہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ اسے در بدر کی ٹھوکریں ہی کھانی نہیں پڑتی۔ علامہ اقبال نے اسی مقام پہ کہا تھا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ قرآن کہتا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین۔ فرمایا، دعا کرو اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آہستہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ یعنی انہ لا یحب المعتدین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایسی دعائیں مانگیں جو دعائیں قبول ہی نہیں ہو سکتی۔ مثلا کوئی بندہ نبی بننے کی دعا مانگے، یہ دعا نہیں ہو سکتی، اللہ نے جو نبوت دینی تھی، جن ہستیوں کو دینی تھی، وہ اس نے عطا فرما دی۔ یا حرام کام کے قبول ہونے کی دعا مانگے تو ایسی دعائیں اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ نے اپنے پیارے حبیب سے فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے محبوب، جب میرے غلام، میرے بندے میرے متعلق آپ کی بارگاہ میں آ کے آپ سے سوال کریں تو آپ فرما دیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان کے بہت ہی زیادہ قریب ہوں۔ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب کوئی پکارنے والا، کوئی بلانے والا مجھے بلاتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں، لیکن آج ہمارے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم اکثر دعائیں کرتے ہیں، اکثر دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک شخص دور دراز کا سفر طے کرتا ہے اور اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلا کے دعا کرتا ہے، اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ بال اس کے پریشان حال، جسم اس کا گرد آلود ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی اپنی یہ حالت ہوتی ہے کہ اس کے جسم کے اوپر جو لباس ہوتا ہے وہ حرام کا ہوتا ہے، وہ جو کھانا کھا رہا ہے وہ کھانا حرام کا ہوتا ہے، اس کے پیٹ میں جو غذا ہے وہ غذا حرام ہے۔ اس حالت میں وہ اللہ سے جب دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے حرام خور کی دعا قبول نہیں کرتے۔ حضور نے مجھے اور آپ کو نسخہ یہ دے دیا کہ اگر چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں
تو میرے صحابہ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ تم حلال کمایا کرو، حلال کھایا کرو۔ جو حلال کھانے والا ہوتا ہے اللہ اس کی دعائیں رد نہیں کرتے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں۔ اب دعاؤں کی بھی چند قسمیں ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم نے دعا مانگی، اس کی ایک صورت یہ بن جاتی ہے کہ آپ جو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ بعین ہی وہ چیز آپ کو عطا فرما دیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ جو چیز اللہ سے مانگی اللہ اس چیز سے بہتر اپنے بندے کو چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ اللہ سے دعا مانگی لیکن اوپر سے کوئی مصیبت آنے والی تھی، اللہ نے اس دعا کے بدلے اس بندے کی اس مصیبت کو دور کر دیا۔ اور چوتھی صورت حضور نے جو بیان فرمائی وہ یہ بنتی ہے کہ وہ بندہ جب اللہ سے دعا مانگتا ہے تو وہ دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی، اس کے لیے وہ دعا جو تھی نقصان دہ تھی، اللہ اس نقصان دہ چیز کو دور کر دیتے ہیں، اس کے بدلے اس بندے کے لیے جو اعلیٰ چیز تھی، جو مفید چیز تھی، اس دعا کے بدلے اللہ اس کو وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور سب سے آخری اور بہترین صورت یہ ہے کہ دنیا میں اسے کچھ بھی نہیں ملتا، وہ دعائیں کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے شاید دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن اللہ اس کی دعاؤں کو ذخیرہ کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کل جب قیامت کا دن ہوگا تو اس بندے کو ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی جائیں گی کہ جن نعمتوں کا وہ بندہ بڑا محتاج ہوگا۔ وہ پوچھے گا بار الہ یہ نعمتیں مجھے کہاں سے ملیں؟ یہ کون سے ایسے اعمال تھے کہ جن کے بدلے میں مجھے اتنا زیادہ نوازا گیا؟ تو اللہ فرمائیں گے آج عدل کا دن ہے، تو نے دنیا میں جو دعائیں مانگی تھیں وہ اس وقت تو قبول نہیں ہوئی تھیں، لیکن میں نے آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے تیرے لیے رکھ دی ہیں، آج وہ ساری کی ساری دعائیں نعمتوں کی شکل میں نے تجھے عطا کر دی ہیں۔ اللہ اکبر، وہ بندہ افسوس کرے گا، کہے گا کاش بار الہ دنیا کے اندر میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، آج وہ سارا ذخیرہ مجھے مل ہی جاتا۔ آگے قرآن کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون قبول کرتا ہے ایک بے قرار کی فریاد کو جب وہ اسے پکارتا ہے، ویکشف السوء، اور جب اللہ رب العزت کو وہ پکارتا ہے تو اللہ اس کی تکلیف کو دور فرما دیتے ہیں۔ مضطر کہتے ہیں عربی میں اس شخص کو کہ جو ایسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے جس سے نہ بظاہر وہ نکل سکتا ہو اور نہ ہی اس کو صبر آ سکتا ہو۔ ایسے وقت میں جب وہ بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے رجوع کرتے ہوئے اللہ سے مانگتا ہے تو ایسے مضطر کی دعا کو اللہ رب العزت شرف قبولیت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں مظلوم کی دعا کو رد نہیں کرتا، خواہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، جب وہ اخلاص کے ساتھ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس مظلوم کی مدد فرما دیا کرتا ہوں۔ حضور کے ایک صحابی ہیں، بڑی پریشانی میں ہیں، مضطر جیسی کیفیت ہے، حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا رسول اللہ حالات بالکل خراب ہو چکے ہیں، صبر کا یارہ بھی نہیں رہا، یا رسول اللہ دعا فرما دیں۔ حضور نے ایسی دعا سکھلا دی کہ قیامت تک آنے والا امتی جب ایسی صورتحال سے دوچار ہو جائے، اگر وہ حضور کے ان الفاظ کے ساتھ جو حضور نے اپنے رب سے مانگے تھے دعا کرے گا، اللہ اس کی بڑی سے بڑی مشکل کو دور فرما دیں گے۔ حضور نے فرمایا یہ دعا کرو، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ حضور فرماتے ہیں اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، اور مجھے ایک لہجے کے لیے بھی اللہ مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کر، اور آپ ہی میرے سب کاموں کو درست کرنے والے ہیں، اور اے میرے مولا آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب بندہ ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتا ہے، پہاڑوں جیسی بڑی مشکل بھی ہو، اللہ اس دعا کے صدقے میں اس کی مشکل کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور سب سے جامع، سب سے مختصر اور حضور کی 23 سالہ زندگی کا نچوڑ جو دعا ہمیں حدیث طیبہ کے اندر ملتی ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی دعائیں سنی جو حضور نے مختلف مواقع کے اوپر ارشاد فرمائیں۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اتنی ساری آپ کی دعائیں ان کو یاد نہیں رکھ سکے،
تو ہمارے لیے کیا حکم ہوگا، ہم کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں تم کو ایک ایسی دعا نہ بتا دوں جو ان ساری دعاؤں کی جامع ہو؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ بتا دیں۔ تو حضور نے فرمایا یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ آپ سے اس تمام بلائی کا میں سوال کرتا ہوں جس کا آپ سے آپ کے نبی نے سوال کیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم آپ سے ان تمام برائیوں سے پناہ مانگتے ہیں جن سے آپ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ انت المستعان، اے اللہ تو ہی وہ ہستی ہے جس سے مدد لی جاتی ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور ہماری فریادیں تیری بارگاہ میں پہنچنے والی ہیں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، برائی سے بچنے اور نیکی کی قوت دینے والی ہستی تیری ذات کے سوا کوئی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس بندے نے یہ دعا مانگ لی تو گویا 23 سال کے اندر حضور نے جتنی بھی دعائیں کی تھیں ان سب دعاؤں کا نچوڑ اللہ رب العزت نے اس ایک دعا میں امت محمدیہ کو عطا فرما دیا۔ حضرت ابو امامہ نے یہ سوال کر کے امت کے لیے بڑی آسانی پیدا فرما دی، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو حضور نے ہر موقع کے اوپر علادہ سے جو دعائیں مانگی تھیں، اگر ان دعاؤں کو یاد کرنے کے لیے کوئی بندہ بیٹھے تو ایک مستقل عمر اس انسان کی صرف ہو جائے، تب جا کے کہیں ساری کتابوں کا حدیثوں کا نچوڑ نکالنے کے بعد وہ یہ ساری دعائیں یاد کر سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے حضور سے یہ سوال فرما کے قیامت تک آنے والے ہر امتی کے لیے 23 سالہ حضور کی ساری دعاؤں کا نچوڑ مجھے اور آپ کو عطا فرما دیا۔ ذرا غور کریں ان الفاظ کے اوپر، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں آپ سے وہ تمام بلائیاں مانگتا ہوں جو آپ سے آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی ہیں۔ ذرا غور کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے کون کون سی بلائیاں نہیں مانگی ہوں گی، اور اللہ نے کون کون سی بلائیاں میرے مصطفیٰ کو عطا نہ فرمائی ہوں گی۔ تو جس بندے نے یہ سوال اللہ سے کر لیا، گویا جتنی مصطفیٰ نے 23 سالہ زندگی کے اندر دعائیں مانگی تھیں، اس ایک دعا کے صدقے اللہ اس کو 23 سالہ حضور کی دعاؤں کا صدقہ صلہ بھی عطا فرماتے ہیں، اور اس بندے کو اپنے خزانہ غیب سے وہ تمام خیراتیں بھی عطا فرماتے ہیں جو محمد عربی کے غلاموں کو ملا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ ہمیں حضور کی دعائیں سیکھ کر ان دعاؤں کو اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔